عصر حاضر کا الحاد۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے الحاد اور دہریت کے متعلق، اور جو آج کل چل رہی ہے ماڈرن ایتھیزم، نیو ایتھیزم، جدید الحاد کے متعلق۔ تو اس میں ہم آپ کو یہ پڑھانے کی کوشش کریں گے، یا آپ تک یہ نتیجہ پہنچے گا کہ آپ یہ سمجھ لیں گے کہ الحاد کی تعریف کیا ہے، اور ملحدین کے اقسام کیا ہیں، اور اشکال و انواع الحاد کے کیا ہیں، اور اسی طرح جدید الحاد کے چند مظاہر، اور اسی طرح یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں بعض مسلمان الحاد کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور اسی طرح آپ کو میں یہ بھی بتلاؤں گا کہ یہ جو الحاد جدید ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے کتنا خطرناک ہے، اور کیسے ہم اس الحاد کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم، اما بعد۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں کبھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو مشرک ہے، وہ اللہ کے وجود کا انکار تو نہیں کرتا، وہ اللہ کے وجود کا قائل ہے، لیکن ساتھ میں ایک اور شریک ٹھہراتا ہے۔ لیکن ملحد اور مشرک میں کیا فرق ہے وہ ہم اس میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحاد کی تعریف کیا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ الحاد ایک جدید فکری مذہب ہے جو خالق زمان و ارض اور خالق وجود کا منکر ہے، اور تمام دیانتوں، مذاہب اور تمام رسولوں کا منکر ہے۔ یہ ایک الحاد کی بیسک تعریف ہے۔ اقسام ملحدین، انواع ملحدین، یعنی جدید دور میں ملحدین کے اقسام کیا ہے۔ دیکھیں، مختلف ملحدین ہیں، ملحدین کے اقسام ہیں۔ ایک ہے ملحد خالص، یعنی جو خالص اللہ کا انکار کرتا ہے۔ ایک ہے اللہ ادری، جس کو ایگنوسٹک بھی کہتے ہیں، جو بولتا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ ہے یا نہیں، نہ میں خدا کا منکر ہوں، نہ میں خدا کے وجود کا قائل ہوں، استغفر اللہ۔ اور ایک ہے الربوبی۔ الربوبی کا کیا مطلب ہے؟ الربوبی کا مطلب ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہے، اس نے یہ کون بنائی ہے، لیکن بنا کے ایک قانون بنا کے چھوڑ دی ہے، اس میں وہ دخل اندازی نہیں کرتا، اور اس نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا، اللہ معاف کرے۔ اور آج کل کے جو الحاد کے اقسام ہیں وہ مختلف ہیں۔ ایک ہے دا فلاسفیکل ایتھیزم، یعنی فلسفیانہ الحاد، اور یہ بیسڈ ہے، یا اس کی بنیاد جو ہے وہ بعض جو مادیت پرست فلاسفہ ہیں یا فلسفے ہیں، یا جو شیوعیزم، مارکسزم کے جو ملحدین ہیں، ان کی آراء پر یہ قائم ہے۔ اور دوسری الحاد ہے الالحاد العلمی، سائنٹیفک ایتھیزم، اور یہ قائم ہے ایک سائنس، تجریبی علم کے بنا پر، اور سائنس جس کو سائنٹزم بھی کہتے ہیں، اس بنا پر وہ لوگ خالق کے منکر ہیں، اور وہ ڈاروینزم کے قائل ہے۔ اور ڈاروین کا ایک نظریہ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ انسان مختلف سپیشیز اور مختلف حیوانات سے ارتقاء کرتے ہوئے انسان بنا ہے۔ اور ایک ہے الالحاد النفسی، سائیکولوجیکل ایتھیزم، یعنی جو ملحد ہے یا جو ایتھیسٹ ہے وہ ایک معاشرے کے پریشر سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو الحاد میں پھینک دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے نفسیاتی جو پریشرز ہیں، جو ڈپریشن ہے، یا جو اس کے اوپر وسوسہ قہریہ ہے، یا او سی ڈی ہے، یا پھر وہ سیکشول ہیریسمنٹ یا سیکشول پرابلم سے گزر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کرے، تو اس وجہ سے وہ الحاد کی طرف چلے جاتا ہے۔ الحاد کی تاریخ کیا ہے؟ دیکھیں، الحاد یا اللہ کے انکار یا دہریت کا قدیم زمانے سے وجود پایا جاتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ارسطو ہے یا افلاطون ہے
یہ لوگ سب سے پہلے ملحدین تھے، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں، وہ لوگ منطق کے ذریعے، لاجیکل فلسفی کے ذریعے خدا کے قائل تھے، اللہ عالم وہ کیا تھے، لیکن اس طرح کے آثار پائے جاتے ہیں۔ لیکن آج کل یورپین ممالک اور ویسٹرن سیولائزیشن میں یہ ایتھیزم کیوں تیزی سے پھیل رہا ہے؟ آج کل کا جو ایتھیزم ہے وہ پرانے زمانے کے الحاد سے مختلف ہے۔ آج کل کا جو ایتھیسٹ ہے وہ قدیم زمانوں کے فلاسفہ سے انکار اور ان کا رد کرتا ہے۔ تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویسٹرن سیولائزیشن میں الحاد کیسے پھیلی۔ کسی زمانے میں، یعنی جو فرانسیسیکل انقلاب ہے فرانس کا، اس سے پہلے ویسٹرن یا یورپ میں یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی جو پاپس ہیں یا کرسچنز ہیں، ان کی ساری حکومت ان کے دینی رہنماؤں کے پاس ہوتی تھی، اور وہ لوگوں پر ظلم اور ستم کی انتہا کر دیتے تھے، جس کی بنا پر لوگوں کو ان دینی پیشواؤں سے نفرت ہو گئی، اور نفرت کی انتہا یہ ہو گئی کہ انہوں نے انقلاب برپا کر دی، اور دینی رہنماؤں سے بھی چھٹکارا حاصل کیا، اور دین سے بھی کئی انداز میں چھٹکارا پانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن سیولائزیشن نے جو ترقی کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کیونکہ وہ دین سے اور دینی رہنماؤں سے چھٹکارا حاصل کر چکے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہمارے بعض نام نہاد ایتھیسٹ یا ان سے متاثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بھی دین سے اور دینی رہنماؤں سے چھٹکارا پا لیں تو ہم بھی ویسٹرن سیولائزیشن کی طرح ترقی کریں گے، حالانکہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ویسٹرن سیولائزیشن جس طرح خوبصورتی سے ہمیں دکھائی جاتی ہے اسی طرح اس کے بدصورتیاں بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، جو افسوس سے ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ وہ لوگ ہمیں ایک پالش کر کے ایک یورپ اور یو ایس سے دکھاتے ہیں جس کی حقیقت کا ہمیں نہیں پتہ۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ جدید الحاد کے کیا مظاہر ہیں۔ سب سے پہلی بات دیکھیں، الحاد جدید کے سب سے جو مظاہر ہیں ان میں سے نمبر ایک یہ ہے کہ بہت سے جو عالمی NGOs یا عالمی آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے اور ان کو بڑھ چڑھا کے ایڈز دیتی ہے اور ان کے لیے کام کرتی ہے۔ دوسری، یہ جو مارکیٹنگ سسٹم ہے اس کی وجہ سے ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جو بندہ ملحد ہوگا، جو بندہ ایتھیسٹ ہوگا، وہی سائنٹسٹ ہے، وہی بہت بڑا نالجیبل پرسن ہے، وہی سب سے بڑا عالم ہے، حالانکہ در حقیقت جس نے سب کچھ پا لیا اور خدا کو نہیں پا لیا تو اس کے علم کا کیا فائدہ۔ اور تیسری جو مظاہر یا سمات یا نشانیاں یا صفات ہے آج کل کے الحاد جدید کی، وہ یہ ہے کہ وہ دین، تمام ادیان سے نفرت کرتی ہے اور تمام ادیان کے ساتھ لڑتی ہے اور ان کے خلاف ایک محاذ انہوں نے کھڑی کر رکھی ہے۔ اسباب وقوع بعض المسلمین فی الالحاد، یعنی کیوں بعض مسلمان الحاد میں پڑ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان کا ذہن غلام والا بن جاتا ہے تو وہ اپنے آقا کی پیروی کرتا ہے۔ جب ہمارا ذہن ہی مغلوب قوم کی طرح ہے تو ہم غالب قوموں کی اتباع کریں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں اور اس کے بارے میں پڑھتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی شرعی علوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھیں، ایتھیسٹ اور ایتھیزم اس لیے پھیل رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان فریڈم کے نام نہاد نعروں سے اور لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ آزادی اظہار خیال، آزادی رائے، اور ان چیزوں کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ میں بالکل ہی اطلاقاً آزاد ہو جاؤں، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر انسان مطلقاً آزاد ہو جائے تو اپنے اخلاقیات، اپنے جو مینرز اور اپنی چیزوں کو کیسے وہ نکھار سکے گا، کیسے اس کا سٹینڈرڈ، اس کا میجرمنٹ کر سکے گا، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے۔ تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الحاد جدید کے شکوک و شبہات سے بچا کے رکھے
اور ہمارے بچوں کو ایک اچھا مسلمان بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔